دوستو، جیسا کہ آپ نے پروگرام کی غرض و غایت تو سن رکھی ہے کہ مختلف عنوانات سے اس بزم کو نسبت ہے، خاص کر ہمارے بھائیوں کی والدہ مرحومہ کے ختم چہلم کے سلسلہ میں ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں۔ چند ایک باتیں مختصر وقت میں، چونکہ 10 بجے سے پہلے دعا بھی ہونی ہے، تو میں نے چند ایک گزارشات عرض کرنی ہے۔ یہاں علماء کا جمع غفیر ہے، جناب سعیدی صاحب بھی تشریف فرما ہے، مفتی صاحب بھی ہیں، صاحبزادہ پیر محمد داؤد رضوی صاحب اپنی گفتگو فرما رہے تھے۔ یعنی پوسٹر پہ 10 لکھا ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے جی، اللہ آپ کو برکت دے۔ ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ عزیز دوستو، آپ دشواری میں یقیناً بیٹھے ہیں، ظاہر ہے مسجد کا ماحول ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ بس آپ اس بات کو تصور میں کریں کہ اگر کوئی دین کے معاملے میں تکلیف آئے تو اجر بڑھ جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ محسوس کر رہا ہوں کہ بعض لوگ تکلیف میں کھڑے ہیں۔ چلے آئندہ اگر اللہ نے کوئی ایسا موقع بنایا تو کھلی جگہ پہ کہیں بندوبست ہو جائے گا۔ ابھی آپ تھوڑا موقع دیں، آپ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں ہوگی، جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ موبائل والے بھائی، موبائل تو سب کے پاس ہیں یار، اگر سارے ویڈیو بنانے لگ گئے تو پھر تو یہی کام شروع ہو جائے گا۔ دوستو، انسان کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت اس طرح کی بنائی ہے کہ وہ تھوڑا سا بھی بوجھ اپنی طبیعت پر برداشت نہیں کرتا۔ آپ کی پیشانی پر ذرا سی بھی مٹی لگ جائے نا تو وہ آپ کو دشواری میں مبتلا کرتی ہے۔ آپ کی کوشش ہوتی ہے جلدی سے اسے ہٹا دیا جائے۔ کرتے کا ایک بٹن ٹوٹ جائے نا، باقی سارے سلامت ہوں تو کسی اور کو پتہ بھی نہ ہو کہ اس کا بٹن ٹوٹا ہے، پر جس کا ٹوٹا ہوتا ہے وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یار یہ کسی طریقے سے کپڑے جو ہیں یہ میرے ٹھیک ہوتے تو تبھی میں پرفیکٹ تھا۔ ویسے بھی انسان کی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ 2 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد جب آپ غسل کرتے ہیں نا تو اپنی طبیعت کو تھوڑا ہلکا پھلکا محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ منوں کے حساب سے کوئی مٹی نہیں اترتی جسم سے، لیکن انسان صفائی بالکل ستھرائی ہوتی ہے تو طبیعت کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے۔ آپ کے پاس ایک اچھی ڈگری ہو ایک اچھے ادارے کی، اور ساتھ آپ کے پاس مالی وسعت بھی ہو، گھر بھی کشادہ ہو اور گنجائش ہو، آپ بہت اچھا کھانا اپنے مہمان کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن اگر مہمان بن بتائے آ جائے تو تھوڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ یار آپ کو بتانا چاہیے تھا آنے سے پہلے۔ کیوں جی؟ آپ کے گھر میں کشادگی ہے، رزق آپ کے ہاں وسیع ہے، تو اتنی زیادہ کیا مجبوری تھی کہ ضرور ہم بتاتے ہی؟ تو دوست تقاضا کرتے ہیں کہ اگر آپ بتا دیتے تو ہم ذرا صفائی کر لیتے، کیونکہ ظاہری طور پر تھوڑی سی بھی جو نجاست ہوتی ہے وہ بندے کو دل پر، طبیعت پر بوجھ بنتی ہے۔ یہ شاعر مزاج لوگ جو ہوتے ہیں نا، کوئی آدمی شعر درست نہ پڑھے، وزن قائم نہ رکھے تو ان پر بوجھ بن جاتا ہے کہ یار اس نے نا وہ یہ چیز جو تھی یہ تھوڑی سی بھی تکلیف کا باعث، آپ کو کہا جائے نا آؤ کہیں جانا ہے تو فوری طور پر لوگ کہتے ہیں مجھے کپڑے بدل لینے دو، اس لیے کہ تھوڑی سی بھی گرد و غبار ظاہر پر انسان برداشت، بس سمجھ لے اچھی طرح کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ساری چیزوں کے باوجود میں بور رہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کیا ہے، میرا دل نہیں لگتا۔ حضرت سارا کچھ ہے، وسعت بھی ہے، گنجائش بھی ہے، کام بھی ٹھیک ہے، لیکن بے قراری کس بات کی؟ تو میرے عزیز، انسان کے باطن پر اگر کوئی بوجھ ہو نا، اس کے ضمیر پر کوئی نقطہ ہو، تو جس طرح ظاہر بھی گرد بندے کو پریشان کرتی ہے، باطنی نقطے بھی بندے کو پریشان کرتے ہیں۔ حسد کرنے والا، بغض رکھنے والا، عداوت رکھنے والا، تکبر کرنے والا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والا، یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں یہ بے چین، بے قرار، الجھے ہوئے۔ یعنی تعریف کی عادت اگر کسی کو خدا نہ خواستہ لگ گئی ہے تو جب تک 2-4 بندے اس کو اچھا نہیں کہیں گے نیند نہیں آئے گی بیچارے کو۔
کیونکہ عادت بن گئی ہے اس کی کہ میرا نام ہی نہیں لیا گیا، میں تو ہوتا ہوں کچھ، مجھے بتایا ہی نہیں گیا، سنایا ہی نہیں گیا۔ یہ سیاسی سماجی لوگ محفلوں پہ آ جاتے، عادت ہوتی ہے اسٹیج پہ بیٹھنے کی، وہ بیچارے پھر گردن اونچی کر کر کے دکھاتے ہیں کہ میں آیا ہوں اور آپ نے مجھے آگے ہی نہیں بلایا۔ یہ تکلیف میں ہوتے ہیں لوگ، کوئی قرار میں نہیں ہوتے، ایک عجیب سی بے سکونی، بے قراری۔ آپ حسد کر رہے ہیں، کسی سے جل رہے ہیں، اور پھر آپ کہیں آپ جلتے بھی رہے اور سکون بھی آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تکبر کر رہے ہیں رب کے کسی بندے کو جس کو اللہ نے بنایا ہے، آپ حقیر سمجھ رہے ہیں اور آپ کو سکون آئے۔ باطن پہ جتنے میل ہوتے ہیں یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بندے کو بے قرار رکھتے ہیں۔ تو حل کیا ہے؟ تو رب کریم نے حل عطا فرمایا نا، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، فرمایا ہم نے تمہیں میں سے تمہیں رسول دیے ہیں، وہ تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے اور تمہارے باطن کو پاک فرما دیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نا باطن کے بوجھ اتار دیے لوگوں کے سارے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تزکیہ کیا، اپنی امت کو طہارت عطا فرمائی۔ حضور نے ایک نارمل، سنجیدہ، صاف ستھری اور وزادار زندگی گزارنے کا سلیقہ عطا فرمایا، جس زندگی میں کوئی بوجھ نہیں، کوئی آزمائش نہیں، کسی قسم کا انسان اپنے آپ، ایک ہوتا ہے کوئی کسی کو عزت دے رہا ہے وہ بات الگ ہے، اور ایک مصیبت یہ ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، یہ بہت بڑی ٹینشن ہے۔ ایک بزرگ تھے، بڑے سادے تھے ہمارے محلے کے، ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے اے دو منڈے جڑے تہاڈے کول آندے جاندے نے نا، میں بڑا پریشان ہاں، میں جدوں گلی چوں لنگنا مینوں سلام نہیں کردے۔ تو بڑے اچھے اور بڑے خوبصورت آدمی تھے وہ۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ زیادہ پریشان ہو گئے، اتنی پریشانی والی بات نہیں، ان کو آپ سے کوئی عداوت نہیں، بس آپ اتنا آپ نے سمجھ لیا ہے کہ سب کو آپ کو ہی سب کی ذمہ داری ہے، وہ آپ کو سلام کریں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آج کے بعد یہ سلام نہ کریں تو آپ سلام کر لیا کریں۔ ہاں اگر یہ جواب نہ دیں تو پھر شکوہ ہے، پھر شکایت ہے کہ میں نے سلام کی اور میرے سلام کا جواب۔ یہ تو بالکل رٹا ہی مختلف ہے کہ فلانے نے مجھے سلوٹ نہیں کیا۔ بھائی کیوں کرتے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے؟ چھوٹوں کا ادب کرنا بنتا ہے، چاہیے ان کو وہ سلام کریں، لیکن کسی بڑے کو رٹا ڈال کے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے بھائی یہ جو بوجھ ہے نا طبیعت پہ بہت زیادہ، اور پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ میں آپ کو سادی بات عرض کرتا ہوں، میں ایک بڑا عام سا آدمی ہوں۔ کل صبح فجر کی نماز کے بعد میں گھر سے نکلا تھا، اور مسلسل یہ 7ویں 8ویں جگہ پہ میں حاضر ہوں، اور کل کی بھی میری کچھ ترتیب اسی طرح ہے کہ زور سے پہلے بھی مجھے ایک جگہ جانا ہے، زور کے بعد بھی جانا ہے، عصر کے بعد بھی جانا ہے، مسلسل اسی طرح صورت۔ لیکن جب مجھے کوئی بندہ فون کرتا ہے ٹائم کے لیے تو میں ہاں کر دوں تو وہ پھر محبت کرتا ہے، اور نہ کر دوں تو پھر فوراً ناراض ہو جاتا ہے۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ تیری شرطوں پہ ہی کرنا ہے، اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے۔ او بھائی اگر آپ کی ہی مرضی کے مطابق چلنا ہے تو پھر اس طرح تو سب سے گزارا ہو سکتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہونا جو کہے کہ یار آپ کوئی بھی نہ مانے پھر بھی پیار بڑھے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری منشا کے مطابق ڈھلیں۔ یہ رائے کا اختلاف ہم کرتے ہیں، رائے کا اختلاف بری بات نہیں، لیکن اب ضدی ہو جاتے ہیں۔ رائے کا اختلاف اگر کبھی ہو جائے تو دلیل کی حد تک ہونا چاہیے، کہ عقیدے کا مسئلہ وہ تو مضبوط بات ہے، اس کی بات نہیں کر رہا۔ رائے کا اختلاف، مجھے بتائیے صبح صبح جب ہم گھر میں اٹھتے ہیں اور پھر بچوں کی والدہ کھانا پکانے اور سبزی لانے کی بات کرتی ہیں تو آج کیا پکانا ہے، اس پر سارے گھر کا اتفاق ہو جاتا ہے؟ جلدی جلدی بتائیں۔ تو کیا اس اختلاف رائے میں ضد پال لی جائے گی؟ ہمارے ایک استاد تھے، تو جو طلباء فارغ ہوتے نا ادارے سے، تو جن کو وہ سمجھتے یہ تدریس کے قابل ہیں تو ان کو وہ بٹھاتے اور ساتھ کچھ نصیحتیں کرتے۔ ان میں ایک نصیحت یہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی طالب علم کی ضد نہیں پالنی،
تو ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور شاگرد کی بھی ضد ہوتی ہے؟ فرمایا کبھی وہ شکایت کر دیتا ہے نا کمیٹی سے یا گھر والوں سے تو استاد کو برا لگ جاتا ہے، پھر کئی دفعہ اس کے بارے میں دل میں بوجھ بن جاتا ہے۔ فرمانے لگے بعض بچوں کے مستقبل تباہ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اداروں کے اساتذہ کا ان کے بارے میں رویہ ٹھیک ہے۔ یہ میری طرح کے لوگوں کی بات ہے، بزرگوں کی بات نہیں۔ ضدی ہو جاتے ہیں ہم۔ بھئی آپ کا کسی سے اختلاف ہو گیا رائے کا، اس کو دلیل تک رکھے، دلیل مل گئی اختلاف ختم۔ پھر الجھاؤ نہیں زندگی میں، بہت زیادہ اپنے آپ کو بنا کے رکھنا، اپنی خود بخود شان بنا لینا۔ مجھے فلانی برادری کے بندے نے پوچھا نہیں، فلاں قبیلے کا آدمی میری صلاح نہیں لیتا، صلاح لیتا ہے تو مانتا کیوں نہیں؟ بھئی آپ نے کیوں اپنے آپ کو اتنا بڑا کر لیا؟ آپ کیوں اپنوں سے دور ہو گئے؟ آپ ضد میں آ کے کیوں رشتوں کو توڑتے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں تشریف لائے، منبر پہ جلوہ فراز ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب فاروق اعظم کو بات کرتے ہی شروع کرتے ہی عرض کی کہ حضور میری سن لے رائے، نہ ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ آپ کی فرما برداری کریں گے، اختلاف ہے آپ سے۔ لیکن وہ دل گردے والے لوگ تھے، انہیں اختلاف سہنا آتا تھا، ان کے اندر گنجائش تھی۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو، وہ تمہاری غلطیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، تمہیں سنورنے کا موقع دیتے ہیں۔ ان کی باتیں غور سے سنا کرو، بھلا وہ کیا کہتے، کیا نکتہ اٹھاتے۔ حضرت فاروق اعظم نے ہمت کی، فرمایا بتاؤ بھئی کیا شکوہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جناب مال غنیمت میں جب چادریں آئیں تو سب کو ایک ایک ملی، تو آپ کا کرتا بھی اسی چادر کا اور تہمت بھی اسی چادر کا۔ اب یہ ایک دلیل ہے اور دلیل سے اختلاف ہے۔ حضرت فاروق اعظم نے بھرے مجمع میں اختلاف سنا، بیٹے کی جانب اشارہ کیا، صاحبزادے اٹھے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ایک چادر مجھے بھی تو ملی تھی نا، جب سب کو ایک، تو میں نے اپنے ابا جی کو ایک چادر دے دی تو انہوں نے تہمت بھی بنا لی، کرتا بھی۔ ایک اختلاف ہوا، اس پر دلیل دی گئی، وضاحت دی گئی۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وضاحت مل جاتی ہے، دلیل مل جاتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں چل پھر وہ جڑا تیرے بھرا کام کیتا سی وہ بھی جواب دے۔ اچھا پھر اس دن وہاں کیوں کھڑا تھا؟ بھئی تو اس کی بات کرنا جو تیرا اختلاف ہو، اس کی دلیل سن، بات ختم کر۔ اختلاف ہوا، دلیل کی روشنی میں یہ چادر کہاں سے آئی؟ صاحبزادہ صاحب نے اٹھ کے وضاحت دی، جناب میں نے دی ہے والد کو۔ اب کوئی اور کیا کلام کرتا، یہ حوصلہ پیدا کرو جینے کا زندگی میں، کٹ نہ جاؤ اپنوں سے، ہر شخص کا شکوہ نہ کرتے پھرو میرے بھائیوں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری پھر اٹھ کے کھڑے ہوئے اور اب پھر سے جملوں کو مرتب کیا، کہہ لیں گے عمر آپ پر میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو۔ اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے۔ کیوں کہ دلیل کی حد تک اختلاف تھا۔ ہمارے سینوں میں بلا وجہ کے بوجھ ہیں یار، ہمارے مفت کے جھگڑے ہیں، ہماری بدگمانیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس بیٹھے تو لگتا ہے کوئی بندہ اچھا رہا ہی نہیں یار، زمانے میں کوئی خیر ہی نہیں رہی۔ وہ مخلوق جس کے بارے میں رب کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اور وہ امت جس کے بارے میں رب فرماتا ہے كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اتنے بڑے اعزاز والے لوگوں کے شکوے اور پھر صحیح العقیدہ لوگوں کے شکوے۔ میرے بھائی تھوڑا سا تو گنجائش پیدا کرے، دو ہی بندے ٹھیک ہیں، ایک میں ٹھیک ہوں، ایک جو ہاتھ باندھ کے میری ہاں میں ہاں ملاتا ہے وہ ٹھیک ہے، اور تیسرا بھی ٹھیک ہوتا ہے بھائی، تھوڑی تیسری کی بھی سنیں، اپنی طبیعت سے بوجھ اتاریں، اپنے گمان کو اچھا کریں۔ آپ کو پتہ ہے ڈپریشن اور ٹینشن سب سے زیادہ کب ہوتی ہے؟ اور یہ مرض غریبوں کا نہیں امیروں کا ہے زیادہ تر، اور پاکستان میں بڑھتا جا رہا ہے۔ اپنا ہی بوجھ معاذ اللہ لوگ اٹھا نہیں پاتے اور خودکشی کرتے ہیں۔